السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 31۔ ڈائلر گھما، حاجہ نمبر ڈائل کر رہی تھی، کان سے ریسیور لگا تھا، گھنٹی جا رہی تھی مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے شاذ کو؟ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا۔ پردے کے پیچھے اسے سایہ محسوس ہوا۔ باہر وہ پلٹ کر بولی تھی۔ پردہ ہٹا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ ایک کام ہے تم سے۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیا۔ تم؟ وہ کہتے ہیں نا، اگر پہاڑ محمد کے پاس نہیں آ سکتے تو محمد پہاڑوں کے پاس جائے گا۔ تم نے مجھے پہاڑ کہا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، نہ بے رحم نہ سنگ، سیدھا پہاڑ۔ پہلے میری سن لو۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سلمان گوندل ڈسٹرکٹ اٹارنی ان دنوں پروسیکیوشن ایجنسی کو ہیڈ کر رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ شاہنواز کو مقتول ثابت کرنے کی بجائے اس نے اسے بددیانت ثابت کیا تھا۔ میں نے انویسٹیگیشن فائل دیکھی ہے۔ وہ جذبس ہوئی۔ شاذ عبدالرفیق کی طرح وہ بھی مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہمارا گول سردار ہے۔ اس نے انگلی نفی میں ہلائی۔ یہی ہماری سردار تک جانے میں مدد کرے گا۔ اس نے اس کے بہت سے کیس پروسیکیوٹ کیے ہیں۔ مجھے عبدالرفیق کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے میز پر پڑی کتابوں کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس سیاہ جلد والی کتاب میں کارپوریشن والے باب کے ٹاپ پر لکھ دیا ہے۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ مدعے پر آئی۔ اور تمہاری سورس کون ہے؟ پروسیکیوشن ایجنسی۔ یہ سوچتے اسے مزہ آیا تھا۔ استغاثہ کے دفتر میں چھید۔ حاجرہ نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ سردار کے اثر و رسوخ سے خبر ملی ہے۔ سلمان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کا باپ اپنی کمپنی پوتے کو ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہے۔ وائس چیئرمین اسے مسلسل دھمکا رہا ہے۔ شیئر ہولڈرز اور امپلائی کو ان کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کی شادی سلمان کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ مطلب یہ شادی ہو رہی ہے کہ بزنس؟ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ اشراف کی اکثریت کی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہے۔ کرپشن نے ملادی جوڑی۔ اسے ہنسی آئی تھی مگر بمشکل اس نے ضبط کیا۔ پھر وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، شاذ ان درندوں کو سزا دلاتے خود ایک درندہ مت بن جانا۔ شاہنواز کی موت کے بعد اس کے باپ کی کمپنی میں کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور تیزی سے ترقی بھی۔ کتنی عجیب بات ہے، لوگوں سے حساب لینے والوں کا خود کوئی محاسبہ نہیں کرتا۔ مدعے پر آ، وہ کرخت لہجے میں بولی تھی۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ اس نے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں یہ شادی رکوانی ہے؟ وہ پلنگ پر بیٹھا۔ نہیں تو شادی رکوا کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ سیٹلمنٹ کرنی ہے۔ اس کی سادگی پر وہ حیران ہو کر آگے چلی آئی۔ بچے بلیک میل کرتے ہیں، لیجنڈ سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ میرا دماغ نہیں خراب جو میں انہیں ڈرا دھمکا کر اپنے تعلقات خراب کروں۔ 100 بار بتا چکا ہوں، مجھے انتقام نہیں لینا۔ اس کرپٹ دھندے کو اس کے بدترین انجام تک پہنچانا ہے۔ حاجہ نے سب سے لب دبا لیے۔ یعنی تم اس کے ویل وشر بنو گے؟ اس نے تنزندیدے گھمائے۔ انہیں کسی اسکینڈل کے انکشاف کے دہانے پر لا کر ان کے سیویئر بنو گے؟ ہاں، فرینڈلی گیم۔ اس کی آنکھیں پھیلی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاذ تم؟ بلکہ اسے بزنس کہنا چاہیے۔ اس کا سر اٹھا۔ اس نے اپنی اعلیٰ تعلیم لندن اسکول آف اکنامکس سے حاصل کی ہے۔ تم وہاں کی ایلومنی ہو۔ میری کچھ مدد کر دو۔ مجھے لگتا ہے یہ شادی دباؤ میں ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے اس کے ذریعے ہمارے ہاتھ کچھ آئے گا۔ وہ لندن ہے، پاکستان نہیں، حاجہ نے رکھائی سے کہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کی جانب چلا آیا۔ ہمیں اس دنیا میں فرشتہ ہونے کا لائسنس نہیں ملا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے دو ٹوک انداز میں کہا، لوگوں کی ذاتیات پر وار کرنا میرے اصول کے خلاف ہے۔ پتہ ہے مجھے اچھی طرح تمہارے اصول۔ یہ بھی پتہ ہے تم پروسیکیوٹر ابراہم سے کیسے معلومات نکلواتی تھی اور کیسے تم نے اس کا دل توڑا۔ یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ تمہارے وارڈروب میں رکھا جو گچی 1990 بیگ ہے وہ تم نے کیسے حاصل کیا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ ایک عورت کو بیوقوف بنا کر یہ جانتے اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا، پہلے اس سے اس کی ساری پراپرٹی اور بزنس اس کے نام کروا دی، پھر فیک پروجیکٹ بنوایا، لاس کا ڈھونگ رچایا اور سب واپس بھی کروا دیا۔ وہ حاملہ تھی، اب اس سے رہا نہیں گیا۔ میں بس ان کا گھر بچانا چاہتی تھی۔
وہ طنزاً مسکرایا، اس کی آنکھیں پھیلی۔ بیوی میں ڈیفنس نہیں مانگ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے تم اس میں ماہر ہو اور میرے پاس تمہارے لندن کے کیسز کی بہت لمبی فہرست ہے، اس لیے میرے سامنے اقبال یا قائد کا وکیل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تم نے کہا تھا، ہم دونوں کو پتا ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ تدبیر تھی۔ اس نے ضبط سے سینے سے بازو لپیٹ لیے اور دیدے گھمائے۔ شاز نے دھیرے سے کہا، اٹس اوکے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر کہا، ہم اپنے دامن میں چھینٹ لیے اپنے ہی اعمال سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہے مڑنے لگا، میں بھول گیا تھا میں تم پر پہلے ہی بوجھ بن چکا ہوں۔ دوسری طرف وہ کپڑے کی دکان سے نکلے، رجب کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ سستے مل گئے، تحلیل بشاشت سے بولی تھی۔ بھیڑ میں وہ چل رہے تھے۔ رجب نے اتفاق کرتے سامنے دیکھا۔ پاؤڈر کریم کی دکان اسے دکھائی دی۔ ایک منٹ، تحلیل آگے بڑھ گئی۔ وہ زیورات والی دکان کی جانب چلی گئی۔ یہ، اس نے سر جھکا کر دیکھا۔ چترالی انگوٹھی ہے؟ جی، دکان والے نے بتایا۔ اس نے برابر میں انگوٹھیاں دیکھی، لڑکا لڑکی دونوں کی۔ دائیں جانب وہ کھڑا تھا۔ بھائی، ہاتھ والی کریم ہے؟ وہ مصروفیت سے بولا۔ ہاں، چاہیے؟ وہ مسکرایا۔ جی۔ اس نے اسے دیکھنا چاہا مگر وہ دکھائی نہ دی۔ تحلیل، پتہ ہے رجب؟ وہ بھی رقم کی ادائیگی کر کے مڑی۔ رجب بھیڑ میں تیزی سے نگاہیں گھومی۔ رجب، وہ آگے آنے لگا، یہ لے لو بھائی۔ ہاں۔ وہ پیسے پکڑا کر شاپر لیتے آگے بڑھا۔ دکان والا بولا، او بقایا، مگر وہ آگے نکل گیا۔ تحلیل، ابھی تو یہی تھی، جب تک تم میری نظروں کے سامنے رہو گی میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ وہ کپڑے والی دکان تلاشنے لگا، یہ یہی ہوگی۔ رجب کو پیچھے سے دھکا لگا۔ وہ چونک کر پیچھے ہوئی۔ عورتیں گزر کر جانے لگی۔ رجب گھبراہٹ سے بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، وہ دکان کی جانب جانے کے لیے پیچھے گئی۔ وہ بوکھلاہٹ سے نگاہیں گھما کر دیکھنے لگا۔ بھیڑ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ وہ دوڑتے ہوئے دکان کی جانب آئی۔ دکان والا بولا، ہاں جی، ہاں باجی۔ وہ تیزی سے بتانے لگی، میرے ساتھ جو لڑکا تھا وہ واپس آیا تھا۔ اس نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں باجی، اس کا دل ڈوب گیا۔ مایوس ہوتے سر جھکا کر جانے لگا۔ دوسری طرف وہ مایوس ہوتے سر جھکا کر جانے لگا۔ حاجرہ فی الفور بولی، ٹھیک ہے، کروا دیتی ہوں پتہ۔ وہ پلٹا، اقرار کر کے اس نے کہا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ بولا، 50%۔ حاجرہ نے چٹکی بجائی۔ 60۔ شاز نے کچھ سوچتے کہا، 55۔ حاجرہ کے چہرے کے زاویے بگڑے، پھر اس نے انگوٹھا دکھا دیا۔ ناٹ بیڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک منٹ۔ مگر اس نے پہلے کی طرح پھر اسے نظر انداز کیا اور باہر کھڑکی سے کود گیا۔ تو وہ صرف بزنس کرنے آیا تھا اور حاجرہ ضبط کر کے رہ گئی۔ اسے عبدالرفیق اور سردار سے باقی دوسری ساری معلومات نکلوانے کا وقت ہے، مگر بانو نسیم کی نہیں، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر صحن میں آئی۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھتے ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ جنگلے سے نگاہ اوپر تھی۔ ہیلو، کھوجی کی آواز اسے سنائی دی۔ میں نے سنا تمہاری بیوی نے پھر تم پر الزام لگایا ہے اور یقیناً اب تم مجھ سے پچھلی رقم کی ڈیمانڈ کرو گے، تو آئی ول میک شیور کہ میں تمہاری بیوی کے لگائے الزامات کو بے بنیاد ثابت کر سکوں۔ بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ دائیں بائیں دیکھتے اسے بتانے لگی۔ بانو نسیم، قلب سلیم کی بیوی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ سردار کا آدمی تھا وہ؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس کا بھاؤ اٹھا۔ ابھی کچھ روز پہلے کسی نے معلومات کروائی۔ کس نے؟ یہ کانفیڈینشیل ہے۔ میں بچوں کی کسٹڈی میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتا، نہیں تو بتا دیتا۔ وہ بے قل ہو گئی۔ یہ کس نے معلومات کروائی اور اتنی جلدی؟ اور اگر ابو اس تک پہنچ گئے تو؟ ہیلو، وہ پوچھنے لگی۔ ہاں، تو اب بانو نسیم کہاں ہے؟ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور وہ قلب سلیم کی خادمہ بانو شمسہ کے ساتھ راہوالی کے قریب رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی۔ بانو شمسہ؟ اس کا مفروضہ صحیح تھا۔ ہاں، کچھ عرصہ وہ ساتھ رہی اور پھر دونوں لاپتہ ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں نسیم کو ٹی بی تھی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اوکے، ملتے ہیں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ شمسہ سردار کے لیے کام کرتی ہے، اس کے پاس بانو نسیم ہے۔ وہ انہیں ترب کے پتے کی طرح استعمال کرے گی۔ جب اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، جب شاز سردار کو بے نقاب کرے گا۔ وہ کچھ سوچتے زیر لب بولی، وی آر ٹریپڈ، دے گاٹ آور چلس ہیل۔
दूसरी तरफ वो भीड़ में खोए आगे पीछे निगाहें घुमाकर एक दूसरे को देख रहे थे। आंखें नमनमा रही थी, दिल बेचैन था। वो आगे चली आई। रज्जब कान बहरे हो रहे थे, हवास मकबूत हो रहे थे, निगाहें मुसलसल घूम रही थी, कानों में धुन की आवाज़ पड़ी। कदम रुके, एक शनासा सी धुन थी वो। उसने मुहैया उसने मुहब्बियाना अंदाज में देखा। अमन का हेवला इर्द गिर्द महसूस हुआ। भीड़ इकट्ठी हो गई, गुजरते लोग रुक गए। दिल का गम तरनम में घुलने लगा। तमाशाई उसे देख रहे थे। वो सर्द पड़ते पैर व मुश्किल उठाने लगी। उसे याद आया ये धुन। इसे सुनकर मुझे ये लगा था किसी ने मेरे अंगारे दिल पर बर्फ की सल्ज रख दी हो। इस धुन को सुनकर मुझे यूं लगा था आंखों से आंसू टूटे। उसने मुंह खोलकर सांस ली। मैं ना जीना चाहती हूँ ना मरना चाहती हूँ। मैं उन दोनों के दरमियान की ज़िंदगी चाहती हूँ। शायद इसे सुकून कहते हैं। वो भीड़ को चीरने लगी। खामोशी छा गई। उसके कदमों की आवाज़ वाज़ेह होने लगी। दूसरी आंख से आंसू टूटा। सुलेमान के कहे अल्फाज उसे तस्वीर के साथ दिखने लगे। मैं दुआ करता हूँ तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें तुम्हारे वक़्त की लिखी लिखे भी सवाल वक्त के लिए भी सवाल ना करने दे। मेरी दुआ है तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी खुशियों को भी ऐसे ही तलाशे जैसे अपनी खुशियों को। मेरी दुआ है तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पर तुम्हारा साथ दे। उसने एक औरत को पीछे हटाया। वो हटी। वो एक दुकान के बाहर बैठा हारमोनिका बजा रहा था। मेरी दुआ है तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो घंटों खामोशी से तुम्हारे दिल की बातें सुने और तुम्हारे हर राज को अपने सीने में दबाए रखे। मेरी दुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ऐसा शख्स आए जो तुम्हारा मुहब हो। वो हारमोनिका बजाते निगाहें घुमा रहा था। वो आंसू से तर चेहरे से आगे आई। तुम्हारा साथी और तुम्हारा दोस्त, तुम्हें कोई ऐसा मिले जो खुद को और तुम्हें बराबर रखे और तुम्हारे साथ ही बढ़े और घटे। वो तुम्हारी हर छोटी से छोटी कामयाबी को भी सराहे। उसकी निगाह उठी। मुतरन्नुम अलमास आंखें दिखाई दी। वो जो तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की दिल से इज़्ज़त करे और उनकी कदर करे। कोई ऐसा जो तुम्हें एहसास दिलाए कि तुम हर खुशी के काबिल हो। वो रुक गया और नफूस में सहर कायम था। रजब सुलेमान की दुआ था। वो दुआ जो तहलील को लग गई थी। पशेमानी से पलकें झुक रही थी। उसने अपनी तो जो ज़िंदगी बर्बाद की थी उसकी भी की थी। वो इस सब की मुस्तहिक नहीं था। वो बहुत बेहतर के मुस्तहिक था। वो कहने लगा। वो तेज़ी से उसकी जानिब चली आई। उसने सिसकी ली। वो शॉपर से कुछ निकालने लगा। वो आवाज़ से रोते आगे आई। वो चौंक कर रुका। उसके रूबरू बैठ गई। हैंड क्रीम उससे सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने उसके हाथ जोड़ते पकड़ लिए थे। माफ़ कर दो, ठहर ठहर कर कह रही थी। वो ज़ारों कतार रो रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हिचकियाँ ले कर गिरिया कर रही थी। उसने कपकपाता हाथ उठाया। चुप हो जाओ। उसने उसकी पुश्त पर थपकी दी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर वो सिर्फ रो रही थी। तहलील, कुछ नहीं हुआ। रजब का दिल कुंदन था। जल जल कर पन से पाक हुआ। रजब कीना नहीं रख सकता था। रजब नफरत भी नहीं कर सकता था। रजब का दिल मोमिन था। वो हिम्मत करते आंसू पोंछकर सर उठाने लगी। वो उसे देखने लगी। उसने क्रीम उसकी जानिब बढ़ाई। हैंड क्रीम। तहलील ने बंद मुट्ठी खोलकर उसकी जानिब बढ़ाई। वो बारीक सी मिल्टी रंग की अंगूठी थी। वो अब उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये मारखोर के सिंगों से बनी है। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। उसने अंगूठी उठाई। अंगूठी हमेशगी की अलामत है। उसने उसका हाथ पकड़ा। इसमें मौजूद कौस कज़ा के 7 रंग कामयाबी और उम्मीद की अलामत है। उसे अंगूठी पहना रही थी और मारखोर जुरात की। उसने उसे देखा। मेरी दुआ है तुम्हारी कामयाबी और जरूरत हमेशा कायम रहे और तुम यूं ही ज़िंदगी के हालात से सूरमा बनकर लड़ते रहो। उसने वहाँ बैठे खुद से वादा किया था। वो इस इंसान को बर्बाद नहीं होने देगी। वो उसे मुजरिम नहीं बनने देगी। वो अपने किए की सज़ा उसे भुगतने नहीं देगी। अगर रजब तहलील के लिए बेलौस हो सकता था तो तहलील उसके लिए कुर्बान हो सकती थी। तहलील उसे तबाह नहीं होने देगी। वो अपनी हर गलती का अजाला करेगी। वो उसके हर ज़ख्म का मदावा करेगी। उसने उसकी बंद मुट्ठी की जानिब इशारा किया। वो क्या है? उसने मुट्ठी सीने से लगाई। ये मेरी है। ये कपल रिंग है। वो इनकारी हुई। नहीं, वो उठ खड़ी हुई। चलो चले। और वो संजीदगी से उसे देखता उठा और उसके साथ चल पड़ा। दूसरी तरफ घंटी बजी। हाजा ने झट से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, बिली हियर। वो स्कॉटिश था।
उस पार नारंगी रंग बालों में बैठा गोरा आदमी बात कर रहा था। उसके बाल कुदरती तौर पर स्पाइकी थे। बिल्ली हैग हियर, वो अंग्रेजी में बोली थी। वो चौंक कर सीधा हुआ। हैग, क्या कर रहे हो इन दिनों? वो बेतकल्लुफ हुई। उसने एक सर्द आह भर कर कुर्सी से टेक लगाई। जख्मों पर नमक छिड़क दिया तुमने? वो सांस लेने के लिए रुका। तुम्हारे जाने के बाद लॉ फर्म बंद हो गई। एक केस नहीं जीत सका। खुदारा वापस आ जाओ। इन्वेस्टिगेशन ग्रुप पर काम किया, मगर हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं। बैंक से कर्जा लिया मगर अदायगी ना कर सका। सूद ने कमर तोड़ दी है। वो झिल्लाया। आई एम बैंकरप्ट, दिवालिया निकल गया मेरा, बर्बाद हो गया हूँ, लुट गया हूँ। हाजरा ज़रा मुस्कुराई। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? वो चौकन्ना हुआ। सच में? क्या तुम मुझे रकम दे सकती हो? बिल्कुल दे सकती हूँ। ओके, वो पुरजोशी से बोला था, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसकी खुशी लम्हे में संजीदगी में तब्दील हो गई। मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तालिब इल्म जुल्फ़िकार गोंदल के मुतालिक कुछ मालूमात चाहिए। 1987 तक वो लंदन में रहा है। मालूमात चाहिए। वो महफूज हुआ। क्रश था। वो अंग्रेज़ी में पूछ रहा था। अब्राहम को बता दूँ? उसे उससे इस बात की तौका नहीं थी। मुंह बंद रखो, अब मेरी शादी हो गई है। वो चंद लम्हों के लिए रुकी, फिर बोली। बिल्ली, वो पुरसुकून बैठी थी। Day by day, this dirty world is getting dirtier. So, to cope with the dirty people of this world, we need to know their dirtiest secrets. बिजनेस करना है। तुम क्या कर रही हो इन दिनों? आखिरी बार ख़त में तुमने बताया था कि डॉक्टरी का मौजू ढूंढ रही हो। उसकी आंखें जगमगाई। मिल गया मौजू। उसके लिए तो ये जतन कर रही हूँ। आवाज़ में सफाकी और संजीदगी पैदा होने लगी ताकि वो मेरे साथ लंदन आ सके। अब्दुल तवाब बैठक में बैठा था। बाहर सुलेमान को उसने गुजरता हुआ देखा तो उंगली से इशारा किया, यहाँ आओ। वो रुका। उसने बेइतनाई से उसे देखा। वो अंदर चला आया। उसने पूछा, खाना खाया? सुलेमान मजीद आगे चला आया। हाँ, वो बेढबे अंदाज में बोला था। होमवर्क कर लिया? उसने नफी में सर हिलाया। नहीं। लेकर आओ किताब, वो सख्ती से बोला था। वो उसके साथ बैठा। अब्दुल तवाब बरहम हुआ। मैंने क्या कहा है? वो मासूमियत से उसे देख रहा था। सुलेमान, उसने नरमी से उसे गले लगाया। अब्दुल तवाब 1 इंच नहीं हिला। ताबे बाओ, तुम बहुत अच्छे हो। उसने धीरे से उसकी पुश्त पर थपकी दी। उसने भी हिम्मत करते उसे गले लगाया। मुझे नहीं पता था तहलील के बाद तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे, लेकिन तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते थे तो तुमने मुझे अजियत भी नहीं दी, और फिर ज़रूरत के तहत तुम मेरे मुहाफ़िज़ भी बने। और एक अच्छा इंसान ऐसे ही करता है। वो उससे अलग नहीं हुआ। दाजी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। नीलोफर से मैंने दोस्ती करने की कोशिश की, मगर उन्हें मेरी माँ से नफ़रत है, तो उसका खामियाजा मैं उठा रहा हूँ। बाजू मुझे छोड़कर चली गई, वैसे ही जैसे हाजरा बाजू तुम्हें छोड़कर चली गई। अब्दुल तवाब ने ज़ब्त करते उसकी पुश्त पर थपकी दी। मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, मगर हम एक कश्ती के सवार हैं। लेकिन वो उससे अलग हुआ। अब्दुल तवाब पूरी तवज्जो से उसकी सुन रहा था। कोहिनूर अच्छी थी, बल्कि अच्छी है। मैं ये जानने के बाद कह रहा हूँ कि उसने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी माँ को अजियत पहुँचाई, मेरी बहन के दिल में रज्जब के लिए ख्याल डाला। इसके बावजूद वो अच्छी है। उसे मत जाने दो। जानता हूँ उसने गलत किया, मगर वो अच्छी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने 3 माह का भत्ता वसूल नहीं किया। वो सादगी से बोला था। तुम पर उसकी बातें असर करती है। वो जो मेरी बहन नहीं कर सकी, वो उसने कर दिखाया। तुमने कुश्ती लड़ी, वो भी बिना दगाबाजी किए। वो सांस लेने के लिए रुका। उसने गलत किया, मगर उसे एहसास था। वो तहलील के बाद मुझे होमवर्क करवाती, खाना देती, बर्फ़ी को देखती, सारा घर देखती, तुम्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती, कदम कदम पर हिदायत करती, फिर अपना घर देखती, और ये भी नहीं कि जो का घर भी देखती। उससे गलती हुई है, पर वो इंसान बुरी नहीं। मैंने कुछ दिन पहले उसका बहुत दिल दुखाया है। दिल मोम हुआ। उसने सोफे से टेक लगाई। मैं हर उस इंसान का दिल दुखा देता हूँ जिन्हें मैं चाहता हूँ। सुलेमान उसके चेहरे पर कर्व वाज़ेह होता देख रहा था। उसकी शादी हो रही है, और बहुत अच्छी जगह हो रही है। उसके लिए यही बेहतर है वो ये मोहल्ला छोड़कर चली जाए। उसने उसका शाना थपका। बाओ, उसने मकानी अंदाज में निगाह फेरी। ये फिल्म नहीं चल रही जो हीरो हीरोइन के लिए कुर्बानी देता है और इख्तिताम पर राइटर को तरस आ जाता है। ये हकीकत है। यहाँ अपने लिए लड़ना पड़ता है। अल्लाह भी उसी के लिए आसानियाँ करता है जो हिम्मत करता है और बहादुर होता है। अल्लाह बुज़दिलों को पसंद नहीं करता। हाजरा गुजरते हुए रुकी।
اندر اس نے بیٹھک میں گردن کی اور بڑی ادا سے انگلی ہلائی۔ ہیلو بردرز! اسے دیکھ کر عبدالتواب کا خون کھول اٹھا۔ وہ محفوظ ہوئی۔ میں نے سنا تمہاری محبوبہ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ بازو سینے سے باندھے اندر چلی آئی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے لگا۔ مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اس نے آنکھیں مٹکائی۔ اس ساحے میں کوہ نور سے زیادہ گناہگار تمہارا شوہر ہے تو پھر تم نے اسے کیوں نہیں چھوڑا اور مجھے اسے چھوڑنے کی ترغیب کیوں دی؟ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور تم کنوارے، تمہارے پاس وقت ہے، وہ بے دھڑک بولا۔ تم دونوں کے درمیان شادی شدہ جوڑے جیسا کچھ نہیں ہے۔ حاجہ کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ میں جب تمہارے گھر آیا تھا تو فریش ہونے کے لیے تمہارے کمرے میں گیا تھا۔ تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی؟ وہ غصے سے لال ہو گئی۔ سلیمان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے کان سرخ پڑنے لگے۔ دیکھا جائے تو ساری آگ تمہارے شوہر کی لگائی ہوئی ہے، لیکن کوہ نور بری بن رہی ہے۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن وہ بری نہیں ہے۔ بتاؤ تم نے اسے اب تک کیوں نہیں چھوڑا؟ تم اس پر فیک آئیڈینٹی دھوکے اور دغا کے الزامات لگا کر کیس فائل کر سکتی ہو، جس کے نتیجے میں اسے اچھی خاصی لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے سختی سے انگلی دکھائی۔ عبدالتواب اپنی حد میں رہو، بڑی بہن ہوں تمہاری۔ تم خود کو میری بہن کہتی ہو۔ اس نے ترکی بدرکی جواب دینا شروع کیا۔ جب تمہیں معلوم تھا وہ مجھے استعمال کر رہی ہے تب تم خاموش کیوں رہی؟ تب تم نے اپنے شوہر کی طرفداری کی، اور اب جب تمہارے اپنے شوہر کی جان پر خطرہ منڈلایا تو تم نے اس کا راز فاش کر دیا۔ کیا تمہیں میری واقعی پرواہ تھی؟ واقعی میں؟ وہ اس پر گلا پھاڑ کر چلایا تھا۔ تم اپنے شوہر کے پیچھے اندھی ہو گئی ہو کیونکہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو کیا میں نے کیا ہے غلط؟ وہ کسی صورت خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تم نے اسے کیوں نہیں چھوڑا؟ حاجہ نے گہری سانس لی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں ان لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی اور موت کی طاقت زبان میں ہے۔ اس نے اپنے امید بھرے الفاظ میں مجھ میں بھر کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی مگر وہ ضبط کرنے لگی۔ جو انسان آپ کو خودکشی کرنے سے بچائے۔ اس نے دریا کے کنارے خود کو اس کے ساتھ دیکھا۔ اس نے پل پر گرے ہوئے اسے دور جاتے دیکھا۔ جو سخت حالات میں آپ کو لڑنا سکھائے وہ اسے سڑک سے اٹھا رہا تھا۔ تم مضبوط لڑکی ہو، تم اس سب سے لڑ لو گی۔ تمہیں لوگوں کو اپنے کردار کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ تم بہادر ہو، مجھے یقین ہے تم سب کا سامنا کر لو گی، تم ہارو گی نہیں۔ اس نے ڈھابے میں چارپائی پہ بیٹھے خود کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے اپنے دل کی سناتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں محنت کرنی ہے، اپنی قابلیت سے سب کو جواب دینا ہے۔ جو تم نہیں کر پائی اسے دوسروں کے لیے کرنا ہے۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھسلا۔ جب دل ٹوٹ جائے اور اسے جوڑنا مشکل ہو تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ اچھا اور بڑا انسان دوسروں کو غم نہیں دیتا اور دوسروں کے لیے بڑے کام کرتا ہے، اور برا انسان ساری زندگی بدلے اور انتقام کے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ اسے کہنے لگی، میں جو ہوں اپنی داجی اور اس کی وجہ سے ہوں۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے وہ کتنی غلطیاں کر لے۔ وہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ برا بھی نہیں ہے اور میرے ساتھ مخلص ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر گھڑی میں وہ تیزی سے باہر جانے کے لیے مڑی اور مزید کچھ کہے باہر نکل گئی۔ سلیمان اٹھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ باؤ فیصلہ کر لو، اور وہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ عبدالتواب کو دھکا لگا۔ وہ کھوئی ہوئی آنکھوں سے حاجرہ اور اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا وہ دونوں اسے اس کے مسئلے کا حل دینے آئے تھے یا مزید الجھانے۔ دوسری طرف حاجہ کتابیں کھول کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ کیس رولنگز پڑھ رہی تھی۔ قلم کہاں ہے؟ اس نے پلٹ کر دراز کھولا۔ اس نے دراز میں ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ میں ٹھنڈی سی ایک چیز محسوس ہوئی۔ اس نے اسے گرفت میں لیا اور اپنے سامنے لائی۔ وہ کانچ کی سرخ چوڑی تھی۔ کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ کھڑکی میں بیٹھے شاز کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چوڑی پر گئی۔ نظر اب بھی چوڑی پر تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ وردی میں ملبوس تھانے میں ڈیوٹی پر تھا۔ ان دنوں اس کا BA کا نتیجہ آنے والا تھا۔ وہ میز کی طرف چلا آیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو شازے، احسن سنسنی خیز انداز میں بولا تھا۔ اس کا بھاؤ اٹھا۔ احسن، کیا ہوا؟ پرنس روڈ پر تیری پرنسس دھوبی کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ انداز سنجیدہ تھا۔ وانگا چڑھانے، چوڑیاں چڑھانے۔ یہ سنتے اس کا خون کھول گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، رکو بس، میں پرنس روڈ پر ملتا ہوں۔
اس نے ریسیور رکھا، اندر انسپکٹر کے دفتر میں داخل ہوا۔ میز پر شاہ نواز کے نام کی نیم پلیٹ رکھی تھی۔ اس نے دراز کھول کر موٹر سائیکل کی چابی نکالی اور باہر چلا آیا۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر نکلنے لگا۔ سامنے سے عبدالرفیق چلا آیا۔ کتھے؟ اس نے اسے ہاتھ دکھا کر روکا۔ اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اسے غصہ چڑھا تھا۔ میں شاہ نواز کو بتاؤں گا، ابھی روٹی کھا کر آنے والے ہیں۔ اس نے پھر بھی اس کی نہیں سنی۔ وہ باہر آ کر موٹر سائیکل پر بیٹھا، چابی لگاتے اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ عبدالرفیق دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اوئے رک! مگر وہ موٹر سائیکل اڑا کر لے گیا اور پیچھے عبدالرفیق نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ سر کے بال پریشان دکھائی دینے لگے۔ سر آنے والے ہوں گے۔ وہ تیز رفتار میں موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ بازار پہنچا۔ اس نے بڑبڑاہٹ میں یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا۔ پیچھے سے احسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شازے! احسن نے انگلی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اشارہ کیا۔ وہ جج کی دکان پر ہے۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر دیکھا۔ ہاجرہ اسام کے ساتھ کھڑی چوڑیاں دیکھ رہی تھی۔ احسن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تلیاں لگانے لگا۔ دیکھ لے اس لاجو کے کام، کیسے بچی کو چھونے کے موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ شاز نے غیظ سے لب بھیجے۔ ہاجرہ نے کانچ کے سرخ رنگ چوڑیاں اسام کی جانب بڑھائی۔ احسن نے تپانا پروگرام جاری رکھا۔ اس سے پہلے یہ ونگے چڑھائے تو اسے کھمبے کی ننگی تاروں پر چڑھا دے۔ اسام کی اس سے چوڑیاں لیتے نظر سامنے کھڑے شاز پر گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ دھیان سے پکڑو، ہاجرہ نے اس سے کہا تھا۔ شاز نے اسے اپنی 2 انگلیاں آنکھوں کی جانب کرتے دکھائی۔ میری نظر تم پر ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ہتھیلی اٹھا کر انگلی سے کلائی دوبارہ کھٹکھٹائی۔ اسے انگلی بھی لگائی۔ اس کے ہاتھ سے چوڑیاں چھوٹی۔ ہاجرہ چیخ پڑی۔ اس نے بند مٹھیوں سے انگوٹھا کھول کر اسے خوفزدہ کرتے گردن کے قریب پھیرا۔ جان سے مار دوں گا! اور اسام دیوانہ وار دوڑ کر جانے لگا۔ ہاجرہ بوکھلائی ہوئی اسے جاتے ہوئے دیکھتے بلانے لگی، ارے سنو تو! مگر اس نے پلٹ کر اسے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ شاز نے ایک گہری سانس لی اور پلٹا۔ سامنے شاہ نواز کو کھڑا دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ احسن خوف سے اس کے پیچھے چھپ گیا۔ اچھا! وہ گھور کر اسے دیکھتے آگے چلا آیا۔ تو ڈیوٹی چھوڑ کر میری موٹر سائیکل کی چابی لے کر تم یہ سب کرتے پھر رہے ہو؟ اب اس نے احسن کو دیکھا۔ اور تم نے مخبری کی؟ وہ احسن ہکلایا۔ بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا، وہ روانی سے بولا تھا، دوست سے لڑائی نہ کرو، آخر غلطی لڑکی کی بھی تو ہے نا۔ شاز نے عتاب سے اسے گھور کر دیکھا۔ احسن چلا کر بولا، بھائی ایسے ہی کرتا ہے۔ شاہ نواز نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر بولا، چلو شاز۔ اور شاز ضبط کیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ شاہ نواز نے موٹر سائیکل چلائی۔ تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے اس کی پائی کا مطلب تمہاری اوقات ڈیوٹی کے کام اور محنت کی کمائی، اور جیسے تم ڈیوٹی کے وقت کام سے ہٹ کر کوئی اور کام کرتے ہو تو تمہاری کمائی کا وہ حصہ حرام ہونے لگتا ہے۔ وہ غصے سے اسے جھڑک رہا تھا۔ اور تم تھانے میں کیا کہتے رہتے ہو؟ تم وہاں کے چھوٹے ابا ہو، اور میری موٹر سائیکل کی چابی اٹھانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہارا بھائی ہوں پر وہاں صرف ہیڈ۔ ہر جگہ تمہیں بدمعاشی کرنی ہے، تھانے میں، باہر لڑکوں میں، اور اس لڑکی کے اسکول میں، سب پتہ ہے مجھے۔ یہ وردی تم نے لوگوں کو دھمکانے کے لیے حاصل کی ہے؟ تمہیں واقعی افسر بننا ہے کہ بدمعاش؟ کب ذمہ دار بنو گے تم؟ کب تک میں تمہاری غلطیوں پر مٹی ڈالتا رہوں گا؟ اس نے پشیمانی سے اس کا کندھا تھام لیا۔ معاف کر دے شاہ نواز۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ میں تمہیں ایک بڑا آفیسر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا خواب ہے تمہیں پروسیکیوٹر بنتے دیکھنے کا۔ حال میں ہاجرہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شاز! اس نے اسے دیکھا۔ ہاں۔ پھر چوڑی کی جانب اشارہ کیا۔ چوڑی پہنتی ہو؟ اس نے اسے واپس دراز میں رکھا اور اپنا قلم نکال کر بند کر دیا۔ مجھے مہندی لگانا، چوڑی اور پازیب پہننے سے نفرت ہے۔ ایک نے ہارمونیکا بجانا ترک کر دیا اور ایک نے مشرقی لڑکیوں کے چاؤ پورے کرنا۔ اس نے اس کے کیس سے جڑے کچھ کاغذات دیے۔ کیسے حاصل کیے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، کام آ سکتا ہے۔ قانون کہتا ہے انسان جھوٹ بول سکتے ہیں پر ڈاکیومنٹس نہیں۔ ہاجرہ نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ میں نے تمہارے لڑے ہوئے کیسز میں ایک بھی فیملی کیس نہیں دیکھا۔ وہ ناراضی سے کہنے لگا، بیرسٹر صاحبہ میرے LLB سے خامیاں نہ نکالا کریں۔ بار 8 لا نہیں کیا لیکن آپ سے زیادہ وکالت جانتا ہوں۔ یہ سنتے وہ مسکرائی تھی۔ اسے برا نہیں لگا تھا۔ تو پھر پریکٹس شروع کر دو۔ اور یہ سنتے وہ مڑ گیا۔ وہ اسے قائل کرنے کی
کے لیے بولی، تم واقعی اچھے وکیل ہو، میں نے تمہارے فوجداری کیس پڑھے ہیں، تم پروسیکیوشن مٹیریل ہو، پروسیکیوشن جوائن کر لو۔ وہ رکا، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری لندن کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہوں، اور میں پروسیکیوٹر ابراہم ایناک نہیں جو تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تمہیں ثبوت دے دیا کروں گا۔ جس دن میں نے پروسیکیوشن جوائن کر لی، اس دن سے تمہارا مقابلہ سخت ہو جائے گا۔ وہ محفوظ ہوا تھا۔ پروسیکیوٹر ابراہم ایناک کا ذکر اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ پرانی باتیں تھیں، کتنی پرانی، اس نے بھویں تنائی، زیادہ سے زیادہ 6-7 ماہ پرانی، اور حاجرہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ پولیس والے اور وکیل کے اختلافات کم نہیں تھے کہ استغاثہ اور دفاع نے جنم لے لیا تھا۔ دوسری طرف رجب باچا کی کھپڑیل میں چارپائی پہ رضائی اڑے لیٹا تھا۔ باہر کھڑکی سے زمین پر گل چاندنی گرتی دکھائی دے رہی تھی۔ چاندنی رات اور برف، خاموشی اور تاریک منظر۔ اس نے رضائی سے ہاتھ باہر نکالا۔ درمیانی انگلی پر چترالی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی ہمیشگی کی علامت ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس میں موجود 7 رنگ قوس قزح کے رنگوں کی طرح کامیابی اور امید کی علامت ہے۔ وہ اسے انگوٹھی دے پہنا رہی تھی اور مارخور جرات کی۔ اس نے اسے دیکھا۔ میری دعا ہے تمہاری کامیابی اور جرات ہمیشہ قائم رہے، اور تم یوں ہی زندگی کے حالات سے سورما بن کر لڑتے رہو۔ مسکرا کر سیدھا ہوا، ویسے اگر ذات پات سے اٹھ کر ہمارے معاشرے نے کبھی سوچا تو میں تمہیں بتا دوں، تم بالکل میرے ٹائپ کے ہو۔ اسے ہنسی آئی۔ پہلوان ہو، تنساز ہو، مگر بالکل بھی دھونس نہیں۔ اتنے ہینڈسم ہو مگر انجان ایسے جیسے تمہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ تعلیم یافتہ ہو مگر بالکل غرور نہیں، اور اوپر سے تم درزی بھی، آگے سے ڈیزائنر بن جاؤ گے۔ بھلا بتاؤ ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ زندگی بھر کا تنساز، وہ بھی حسین۔ مجھے پتہ ہے تم تھوڑے شرمیلے، اور اس زمانے کی لڑکیاں تم سے بھی زیادہ شرمیلی، لہٰذا تمہیں یہ سب باتیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اس نے لب دبا لیے۔ تم بہت اچھے سامع ہو۔ I like you, I really like you۔ دوسری جانب وہ شانوں کے گرد رضائی لیے بیٹھی تھی۔ ابصرہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر پوچھنا چاہا، تم کل سے بہت خاموش ہو گیا ہے۔ وہ خود کو سفید سادہ فراک پہنے جو کہ کھیت کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ دور تک پہاڑ اور سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ قریب جو کا آٹا گرا ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں پورے رقبے پر مہربان تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے دیکھا۔ میں اپنے خواب کی تعبیر جان چکی ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جھٹ سے کھسک کر آگے آئی۔ وہ جو کبھی نہیں ہو سکتا پر مجھے کرنا ہے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ جو ماضی میں ہوا وہ دوہر رہا ہے۔ میرا تعلق جس فرقے سے ہے وہ اس کے فرقے کو قبول نہیں کرتا، خاص طور پر ایک لڑکی کے معاملے میں۔ لیکن وہ لیٹنے لگی۔ مہربانی ابصرہ، متانت سے بولی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ ابصرہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ حسن انسان کے دل میں عشق کا بیج بوتا ہے، اور 1 گھنٹے کی دل لگی ایک لمبے زمانے کے لیے حزن و ملال کا سبب بنتی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔